بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اسلام کے قانونی وراثت کے حوالے سے ہے، لا آف انہیریٹنس کے حوالے سے، اور ہمارے ملک کے جو اس وراثت کے حوالے سے جو قوانین ہے اس حوالے سے اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ اور یہی گفتگو کے لیے یہ ٹاپک ہم نے چوز کیا ہے آپ لوگوں کی فیڈ بیک کی وجہ سے، کہ بہت سارے دوستوں کی ہماری یہ خواہش تھی کہ اسی ٹاپک پہ کچھ نہ کچھ گفتگو ہو جائے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ جو اسلام کا قانونی وراثت ہے اس کی کیا اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ جس نے وراثت کا علم جان لیا گویا اس نے آدھا علم جان لیا۔ تو اس سے بھی اس کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ دوسری جو ہمارے قرآن عظیم الشان میں مختلف آیات ہیں، مختلف صورت ہیں، سورہ نساء کی آیات نمبر 11 اور 12 اس حوالے سے ہمارے رہنمائی کرتی ہے۔ تو ہمارے قرآن میں، ہمارے احادیث میں اس حوالے سے قوانین موجود ہیں، لیکن جو ہمارے ملک کے قوانین ہیں وہ بھی وہی قوانین ہیں جو شریعت اور اسلام کے قوانین ہیں۔ وراثت کے اوپن ہونے کے لیے 3 بنیادی شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کا مال اور جائیداد وہ فوت ہو چکا ہو۔ دوسرا، جو شخص فوت ہو چکا ہو اس کی مال اور جائیداد موجود ہو، خواہ موویبل پراپرٹی ہو یا اموویبل پراپرٹی۔ تیسری جو اس کے لیے بنیادی شرط ہے کہ اس کے ورثہ زندہ ہو۔ تو اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جائیداد کو اس کے ورثہ میں کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ اس میں یہ ہے کہ اگر ایک شخص فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ورثہ میں اس کے والدین زندہ ہو، اس کی ایک بیوی زندہ ہو اور اس کے اولاد میں بیٹا اور بیٹی زندہ ہو، تو جائیداد کس طریقے سے ان کے مابین تقسیم ہوگی۔ اس میں سب سے پہلے یہ ہوگا کہ 1/6 حصہ اس کی والد کو ملے گا، 1/6 حصہ اس کی والدہ کو ملے گا، اور باقی جو 1/8 حصہ اس کی بیوہ کو ملے گا، اور باقی جو حصے ہیں اس میں 2 حصے بیٹے کے ہوں گے اور 1 حصہ بیٹی کے ہوگا۔ اسی طریقے سے ان کے مابین یہ تقسیم ہوگی۔ اس طرح جب کوئی شوہر فوت ہو جاتا ہے اور اس کے والدین نہ ہو، بلکہ صرف اس کی بیوی موجود ہو اور اس کا باقی اولاد موجود ہو، تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا، اور بقایا حصہ اس میں 2 حصے اس کے بیٹے کو اور 1 حصہ اس کی بیٹی کو ملے گا۔ اس طرح اگر شوہر فوت ہو جائے اور اس کی صرف بیوی موجود ہو، اولاد موجود نہ ہو، تو 1/4 حصہ اس کی بیوی کو ملے گا، اور بقایا جو جائیداد ہے وہ اس کے نزدیکی ورثہ میں تقسیم ہوگی۔ اس طرح اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود ہو تو اس میں 1/4 حصہ اس کے شوہر کو ملے گا، اور بقایا جائیداد اس کے اولاد میں تقسیم ہوگی۔ لیکن اگر بیوی فوت ہو جائے اور اس کی اولاد موجود نہ ہو اور اس کا صرف شوہر موجود ہو، تو شوہر کو نصف حصہ ملے گا، جبکہ بقایا جائیداد اس کی والدین یا اس کے جو بیوی کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں ان میں تقسیم ہوگا۔ دوستو، جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے ابتدا میں بتایا تھا کہ جو پوتے اور پوتے کا جو حصہ ہے، اور اس حوالے سے بہت سارے دوست سوالات پوچھتے ہیں، تو کیا پوتے اور پوتی کو وراثت میں حصہ ملے گا؟ تو اس حوالے سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے جو اسلامی شریعت کے جو اصول ہے اس میں پوتے اور پوتی کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے جو وراثت کے لیے بنیادی جو شرط ہے اس میں یہ ہے کہ ورثہ کا زندہ ہونا موجود ہو۔ تو پوتے اور پوتی کا حصہ شریعت میں نہیں ہے، لیکن ہمارے ملک کے جو مروجہ قوانین اس حوالے سے بنائے گئے ہیں اس میں سیکشن 4 مسلم فیملی لا آرڈیننس ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور اسی کی روح سے پوتے اور پوتے کو وہی حصہ ملے گا جو اس کے باپ کی موجود زندہ ہونے کی صورت میں ان کے باپ کو مل سکتا تھا، وہی حصہ اس کے پوتے اور پوتے کو ملے گا۔ تو دوستو، بعض لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے شریعت میں پوتے اور پوتے کو کیوں حصہ نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو دادا کی جائیداد کی تقسیم ہے اس کے فوت ہونے کے بعد جو تقسیم ہوتی ہے، تو اس کا تو وہی ایک طریقہ ہے کہ وراثت کا طریقہ ہو، لیکن اس کے علاوہ 26 دیگر طریقے موجود ہیں کہ وہ دادا اپنی زندگی میں بھی اپنی جائیداد کو اپنے پوتے یا پوتی کے نام ہبہ یا گفٹ یا تملیک کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ چاہے تو ایک شخص کو ویجیلنٹ ہونا چاہیے قانون کے حوالے سے، کیونکہ یہ کھلا قانون موجود ہے کہ پوتے یا پوتی کو حصہ نہیں ملے گا۔ اس لیے بابا جو اس کا موجود ہو، دادا موجود ہو، تو اس کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کو گفٹ کر دے، تملیک کر دے، ہبہ کر دے، یا جو بھی طریقہ ہو اس کو اپنا جائیداد منتقل کر دے۔ آخری جو بات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ تو تھا ہمارے وراثت کے قوانین کے حوالے سے جس پہ ہم نے بات کی، گفتگو کی۔ دوستو، آئندہ جو ہمارا ویڈیو ہوگا اس میں یہی ہم ڈسکس کریں گے کہ اس طرح اگر کسی وارث کو محروم کیا گیا ہو، اس کو اس کا شرعی حق نہیں دیا گیا ہو، اس کا جو قانونی حصہ بنتا ہو موویبل اور اموویبل پراپرٹی میں ان کو نہیں ملا ہو، تو اس کے لیے قانونی چارہ جوئی کے کیا راستے ہیں، کون سے راستے ہیں جو اپنی وہ لیگل ریمیڈی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اور جائیداد کی تقسیم کے حوالے سے یہ ہے، انشاءاللہ ہم آئندہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، بہت بہت شکریہ۔